ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقوی سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنو کے ذریعہ اللہ جل مجدہ الکریم نے دوسرے مقام پر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ دوستان محترم، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ہمارے عمل سے متعلق ہیں اور دوسری ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں، اور دونوں ہی باتوں کو سمجھنا اور یاد رکھنا نہایت ہی ضروری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنگ میں تشریف لے جاتے، جہاد میں تشریف لے جاتے، اور بشری تقاضے کے تحت آپ کو تھکن کا احساس ہوتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے ارشاد فرماتے، ارحنا یا بلال، بلال اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھ کر کے راحت حاصل کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز راحت اور سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایسے موقع پر نماز استسقاء ادا کرو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو شریعت میں بتایا گیا کہ وہ نماز حاجت، صلاۃ الحاجت ادا کریں۔ اس طریقے سے مومن نماز ادا کر کے اللہ سے مدد طلب کریں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جب مدینہ طیبہ میں گھنے بادل آ جاتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ارشاد فرماتے، اے لوگو، پہلی امتوں پر عذاب آتا تھا تو اسی قسم کے گھنے بادلوں سے شروعات ہوتی تھی۔ سرکار ایسے بادلوں کو دیکھ کر فوراً مسجد میں تشریف لاتے اور آپ نماز ادا فرماتے۔ آپ سفر کا آغاز بھی کرتے تو مسجد سے نماز ادا کر کے، اور سفر سے جب گھر آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے۔ تو دوستان محترم، آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس عمل سے دیکھ لیا کہ نماز سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی جو نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، بارگاہ رسالت میں آ کر کے انہوں نے فریاد کی، مدد چاہی، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے انہیں بھی یہی وظیفہ عطا کیا، جاؤ جا کر کے اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، اور یہ لفظ جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں ان لفظوں سے تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ وہ لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربک ان یکشف عن بصری اللہم شفعہ فی۔ ان کی نابینائی پر سرکار نے
نماز کا حکم دیا اور یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب وہ حضور کی بارگاہ سے وظیفہ اور عمل لے کر کے اٹھے تو انہیں سہارا دے کر کے لے جایا گیا، ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، وہ 2 رکعت نماز اور یہ وظیفہ پڑھ چکے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ واپس تشریف لائیں۔ تو آپ دیکھیے ہمارے اوپر بھی اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت، مصیبت یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیں نفل نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بالصبر، صبر کے ذریعہ مدد طلب کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر نعمتوں میں بھی صبر ہوتا ہے اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں بھی صبر ہوتا ہے۔ نعمتوں میں صبر یہ ہوتا ہے کہ تم ان نعمتوں کو ناجائز کاموں میں استعمال کرنے سے رک جاؤ۔ صبر کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کو غلط استعمال کرنے سے آپ رک گئے تو یہ رکنا ہی آپ کا صبر ہے۔ اور اگر آپ کا نفس آپ کو گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور آپ اس وقت اپنے نفس کو گناہ سے روک لیتے ہیں، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مصیبت پر صبر کیا جائے تو یہ تو ایک حصہ ہے صرف، باقی پوری تعریف صبر کی یہی ہے کہ نعمتوں میں بھی صبر کیا جائے اور آزمائشوں میں بھی اور نفس کے بہکانے پر بھی صبر کیا جائے۔ قرآن مجید میں بہت سارے اعمال پر اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ آج حافظ صاحب نے 3 پارے میں پڑھا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس سے ایک پودا نکلا اور اس سے 700 دانے نکلے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ دیتا ہے۔ تو قرآن میں عمل کرنے پر اجر و ثواب کی کئی جگہ لمٹ بیان کی گئی ہیں، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے جس عمل پر قرآن میں یہ لفظ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو صبر اور نماز ان دونوں سے مدد طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ تو تھا اس کا ایک عملی پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کا ایک عقیدے کا پہلو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بدعقیدے جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے علاوہ ہیں، وہ اہل سنت و جماعت کو مزار پر جانا بولے شرک ہو گیا، ولی کی بارگاہ میں گئے شرک ہو گیا، وسیلہ لیا شرک ہو گیا، ان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے شرک ہو گیا، اور نہ جانے کتنی باتوں پر آئے دن یہ لوگ شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں ہے ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو جب تم نماز میں یہ کہتے ہو کہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہو تو اب نبی سے، ولی سے، غوث سے، کتب سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ تو یاد رکھنا یہاں پر جہاں یہ کہا گیا ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر مددگار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کے بہت سارے مظہر بنائے ہیں۔ پیاس لگی ہے تو پیاس بجھانے کی مدد اللہ نے پانی میں رکھی ہے، بھوک لگی ہے بھوک مٹانے کی مدد اللہ نے غذا اور کھانے میں رکھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن کی چند ایسی مثالیں رکھتا ہوں جو انبیاء کرام سے ثابت ہیں، یعنی انبیاء کرام نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے مدد طلب کی یا مدد کی۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف کو آپ پڑھیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس چلی گئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کرتا دیتے ہوئے کہا، یہ قرآن کی آیت ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اے میرے بھائیوں، میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی ہے، یہ کرتا لے جاؤ، میرا پیرہن، میرا کرتا لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، اور پھر یہ کرتا لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر مس کر دینا، ٹچ کر دینا، یأتی بصیرا،
یہ تم جیسے ہی لگاؤ گے میرا پیرہن ان کی آنکھوں پر، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں اور حضرت یوسف بھی نبی ہیں، اور نبیوں کا تو اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، پھر نبی کے لباس سے ان کو برکت دی گئی، نبی کے لباس سے بینائی آ گئی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ بینائی دینے والا اللہ ہی ہے، مگر صالحین کے جسم پر لگنے والے کپڑوں میں بھی اللہ شفا رکھ دیتا ہے۔ قرآن کی ایک مثال۔ دوسری مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت سجا، دربار سجا کر بیٹھے اور ارشاد فرماتے ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے درباریوں بلقیس کا تخت کون میرے پاس لائے گا؟ تو جن کھڑا ہوا اور جن نے کھڑے ہو کر کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس صبح سے لے کر دوپہر تک چلتی ہیں، دوپہر ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ یہ بھی بڑی بات تھی، کیونکہ ایک مہینہ جانے کا راستہ، ایک مہینہ آنے کا راستہ، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تاخیر ہو جائے گی، اس سے جلد تخت چاہیے۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ان کے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا میں لاؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تمہاری پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ انہیں اجازت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے اجازت دی آنکھ بند کر کے کھولی، تخت بلقیس سامنے موجود تھا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، لایا تو میری امت کا ولی ہے مگر یہ بھی میرے رب ہی کا فضل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہا، بلکہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے اپنی امت سے کہا۔ تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کیا معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شرک کیا؟ اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی یہ ہمارے بچے کل پڑھیں گے قرآن شریف میں 3 پارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مدد طلب کرنا چاہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انصار اللہ کہاں ہیں، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کریں گے؟ تو اس وقت چند بندے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام دین کے معاملے میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بندوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہ جو آج بچے نے پڑھا ہے 2 پارہ اور دوسرے پارے کا آخری رکوع اور اس سے پہلے کی 3 آیتیں، فلما فصل طالوت بالجنود والا، تو تابوت سکینہ والی بات، تو اس میں بھی آپ پڑھیں گے کہ ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ تبرکات کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مبارک تھیں، تورات کی چند تختیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور اس طرح کے چند تبرکات تھے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ صندوق سامنے رکھ کر کے جب بنی اسرائیل جنگ کرنے جاتے تو اس صندوق سے انہیں فتح کی بشارت سنائی دیتی تھی، اور اس کے وسیلے سے وہ دعا کرتے تھے اس صندوق سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فاتح بنا دیتا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ صندوق اللہ تو نہیں تھا، لیکن اس صندوق کی برکت سے فتح ملا کرتی تھی، اور یہ قرآن میں موجود۔ اور آخری دلیل قرآن سے یہ دے رہا ہوں، ابھی بدر آنے والا ہے، بدر کا دن رمضان ہی میں، بدر کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے 313 جانصاروں کو لے کر اترے، تو اللہ نے اپنے محبوب اور ایمان والوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو آسمان سے نازل فرمایا۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف اور یعقوب کا واقعہ ہو، حضرت سلیمان اور آصف بن برخیہ کا واقعہ ہو، حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کا واقعہ ہو، حضرت موسیٰ اور ہارون کے تبرکات کا واقعہ ہو، یا آپ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر کا معاملہ ہو، یا آپ حضرت مریم محراب مریم کی بات دیکھ لیں۔ یہ بھی کل بچے پڑھیں گے محراب مریم والی بات، ہنالک دعا زکریا ربہ، جہاں حضرت مریم کے قدم لگے، بے موسم کے پھل اترے، حضرت زکریا کی 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، آپ نے وہاں دعا کی
فرشتے فوراً ہی یحییٰ نام کے بیٹے کی خوشخبری لے کر اسی جگہ پر آ گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ جہاں ولیوں کے قدم لگتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ جن لوگوں کو یہ وسوسہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے محبوبوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے وسیلہ مانگنے سے یا اللہ کی عطا سے ان کو مددگار سمجھتے ہو، ان سے مدد طلب کرنا شرک ہے، تو کیا حضرت سلیمان، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، بلکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی معاذ اللہ شرک کا الزام آئے گا؟ اور انہوں نے ہرگز شرک نہیں کیا، انہوں نے جو کیا وہ توحید ہی کا عمل تھا، اور اسی عمل پر آج اہل سنت و جماعت قائم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ صبر بھی خدا نہیں اور نماز بھی خدا نہیں، مگر اس غیر اللہ سے خود خدا مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جن ہستیوں کو یا جن اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان دی ہے ان کے وسیلے سے دعا کرنے سے شرک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اے اہل ایمان، ہم سے خطاب کیا گیا ایمان والوں سے، ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد ضرور طلب کرتے رہو۔ تو پھر جو مومن ہیں انہی سے یہ خطاب ہے۔ اس لیے جب کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو نماز پڑھ کر کے، صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرے، اور صالحین کا وسیلہ لے کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کرے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ان آیات کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمیں ماہ رمضان کی رحمتوں برکتوں سے کامل حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تراویح اور تلاوت قرآن کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں موجودین ہیں، ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یا اللہ ماہ رمضان کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے انہیں صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ شفقت ان کی اولاد کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو ہر قسم کی آفت، بلا، مصیبت اور مہلک بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اہل ایمان مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آج صبح جن کی تدفین ہوئی ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد چشتیہ اشرفیہ کو صبح قیامت تک اہل ایمان کی پیشانیوں سے شاداب اور آباد فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔